السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھے تھے ہم پریزاد، اس کے رائٹر ہیں ہاشم ندیم۔ تو آج ہم اس کے ایپیسوڈ 5 کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی لاؤڈ اسپیکر پر بہت زور سے انگریزی میں چلایا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، تم سب لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی چلایا، بھاگو! اور اس کے ساتھ ہی ہماری طرف 3-4 فائر ہوئے اور سرچ لائٹس چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئیں۔ ایک بھگدڑ مچ گئی۔ تیز روشنی کے بعد ایک دم چھانے والا اندھیرا عام اندھیرے سے کہیں زیادہ سیاہ اور گہرا ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب اندھیرے میں گرتے پڑتے اپنے گاڑیوں کی طرف بھاگے، مگر مجھے راستے میں ایک ٹھوکر لگی اور اگلے ہی لمحے میں گیلی ریت پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا۔ لوہے کی ایک سرد نال میری کن پٹی سے ٹکرائی اور کسی نے پوری قوت سے میرے سر پر پستول کا دستہ مارا۔ اندھیرے کا طوفان میری آنکھوں کے پتلیوں سے ہوتا ہوا میرے دماغ کی رگوں میں اتر گیا اور میرے سارے وجود پر موت جیسا سکوت طاری ہو گیا۔ بے ہوشی شاید نیند کی انتہا ہے اور نیند موت کا ایک چھوٹا وقفہ ہوتی ہے۔ میں بھی کسی ایسے ہی وقفے کے درمیان موت کی سلیب پر لٹک رہا تھا جب شدید ٹھنڈے پانی کی ایک بوچھاڑ نے مجھے کھینچ کر اس سلیب سے نیچے اتار پھینکا۔ پانی کے دوسرے ریلے کے ساتھ ہی میں ایک جھٹکے سے واپس ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کسی کھردری رسی کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے ایک کرسی کے ساتھ باندھے گئے تھے کہ وہ مجھے خاردار تار جیسی رسی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں اور پاؤں کے ٹخنوں میں کھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر میری گردن بھی رسی سے لپیٹ کر کرسی کی پشت سے اس طرح کس کر باندھی گئی تھی کہ میری ذرا سی جنبش سے وہ رسی میری گردن کی گوشت میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک اندھیرا سا کمرہ شاید تہہ خانہ تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں میرے عقب میں چند لوگوں کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور کسی نے سامنے آ کر میرے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا اور چلا کر عربی میں کچھ پوچھا، اور میرے جواب دینے سے پہلے ہی دوسرا تمانچہ میرے گال پر اپنے نشان ثبت کر گیا۔ میں نے چلا کر انگریزی میں کہا کہ میں عربی نہیں بول سکتا، لہٰذا جو کوئی بھی ہے مجھ سے انگریزی میں بات کرے۔ اس بار وہ تینوں اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئے، شاید پولیس یا کوئی دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار تھے۔ اس بار انہوں نے رابطے کے لیے انگریزی کا سہارا لیا۔ ان کے سوال انتہائی مختصر اور انداز بڑا صفاقانہ تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں کون ہوں، دبئی میں کب سے قیام پذیر ہوں اور میرا ان اسمگلروں سے کیا تعلق اور رشتہ ہے، اور یہ کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جواب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں تھا۔ اور پھر کوئی چارہ نہ پا کر انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے ستم کا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا۔ میرے بدن کے ہر جوڑ کو لوہے کی ایک چھوٹی سی مخصوص ہتھوڑی سے اس طرح ٹھوکا گیا کہ ہر ضرب مجھے میری روح میں چھید کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کو اسی ہتھوڑی کی ضرب سے ایک ایک کر کے ناکارہ کر دیا گیا۔ میرے جسم کو جلتے سگریٹوں سے وقفے وقفے سے داغا جاتا رہا اور اس تمام عرصے میں مجھے پنجوں کے بل کھڑا کر کے میرے ہاتھ اسی کھردری رسی سے چھت پر ایک کنڈے کے ساتھ باندھے رکھے گئے، اس طرح کہ میرے بازوؤں پر میرے جسم کا سارا بوجھ یوں پڑتا رہا کہ میرے شانوں اور میری کوہنیوں کے جوڑ کھل جائیں، مگر میں وہیں جھولتا رہوں۔ اور وہ ہر بار تشدد کے وقفے میں دوبارہ اپنا سوال دہراتے کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں اور میرے گروہ کو کون کنٹرول کرتا ہے۔ میں ہر دفعہ تکلیف اور اذیت کے سمندر سے گزرتے ہوئے ڈوب کر جب ہوش کی حد پار کر کے بے سدھ ہو جاتا تو مجھے یہی لگتا تھا کہ میری روح فکس عنصری سے پرواز کر گئی ہے اور اب میں دوبارہ کبھی ہوش میں نہیں آؤں گا۔ مگر میرے ستم گر بہت تجربہ کار اور اپنے فن میں ماہر تھے، انہیں مجھے زندہ رکھنا آتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان میں سے ایک نے تھک کر دوسرے سے 2 جلادوں سے کہا کہ اسے ڈر ہے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں، لہٰذا ہمیں اسے سلطانی گواہ بنا لینا چاہیے اور مجھ سے عدالتی سٹامپ پیپر پر ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ اگر میں انہیں اپنے گروہ کے مالک میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اقبالی بیان دے دوں تو مجھے اگلے جہاز سے میرے ملک بنا کسی الزام کے ڈپورٹ کر دیں گے۔ مجھے وہاں قید ہونے کے بعد 2 یا 3 دن کا حساب تو یاد رہا تھا، مگر پھر اس کے بعد اذیت کی شدت سے میری بے ہوشی کے وقفے اتنے طویل ہونے لگے کہ اب مجھے دن اور رات کی ہر تمیز اور گنتی بھول چکی تھی۔ میرے جسم کے ایک ایک ریشے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اب یہ درد میرے بدن کی حدوں سے نکل کر میرے ارد گرد موجود ہر چیز میں منتقل ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔
جانے میرے اندر وہ برداشت کرنے کی اتنی سخت کب اور کیسے پیدا ہو گئی تھی۔ شاید ساری عمر زبان کے گھاؤ سہتے سہتے میری روح کو اذیت سہنے کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ جسم پر ہر لمحہ لگتے یہ گھاؤ اور داغ ان روح کے زخموں کے مقابلے میں مجھے بہت کمتر محسوس ہوتے تھے۔ وہ مجھے ہر طرح سے آزما چکے تو آخری حربے کے طور پر انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ایک ایک کر کے میری کھال سے نوچنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ اوزار منگوا لیے۔ ان میں سے ایک میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو دوسرے نے بیزاری سے ایک لمبی انگڑائی لی کہ آدھی رات تو بیت ہی چکی ہے، تو کیوں نہ اس نیک کام کو اگلے روز صبح تک مؤخر کر دیا جائے۔ ویسے بھی میری حالت اس وقت تک اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ شاید مجھے اپنے ماس سے ناخنوں کے علیحدہ ہونے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ درد اور اذیت محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کا اپنے حواس میں رہنا ضروری ہے۔ انسانی جسم کی رگیں اس درد کے پیغام کو دماغ کے ایک خاص حصے تک پہنچا کر جسم کو دوبارہ پیغام دیتی ہیں کہ وہ درد میں مبتلا ہے۔ مجھے اس روز دنیا کے ہر دیوانے اور ہر خلق سے بیگانے شخص کی تقدیر پر ٹوٹ کر رشک آیا، نہ دنیا میں کسی درد کا جھمیلا اور نہ آخرت میں کسی عذاب کا ڈر۔ کاش اس دیوانے پن کو اختیار کرنا بھی ہمارے اپنے بس میں ہوتا۔ وہ لوگ جانے کس وقت تہ خانے سے جا چکے تھے، مگر میرا ذہن ابھی تک کسی آزاد جنگلی اور وحشی گھوڑے کی طرح بے لگام دوڑ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا کہ میری پشت پر بندھے ہاتھوں کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ شاید جب وہ ستمگر میرے ہاتھ کھولنے کے لیے نیچے جھکا تو کوئی ایک آدھ گرہ اس سے کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے کرسی کو 2-4 زوردار جھٹکے دینے کی کوشش کی تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اذیت، درد اور تکلیف کی دریاؤں کے بند کھل سے گئے اور میرے جسم کے تمام مساموں سے درد یوں قطرہ قطرہ کر کے پھوٹ کر نکلا جیسے شدید گرمی کی کڑی دوپہر میں پسینہ پھوٹتا ہے۔ کرسی ایک جانب لڑک گئی اور میں اس کے ساتھ ہی بندھے ہاتھوں پیروں سمیت زمین پر اوندھے منہ گر گیا۔ کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کرسی کی ہتھی ٹوٹ چکی ہے اور میرے ہاتھ پشت سے تقریباً کھل چکے ہیں۔ میں نے پوری قوت لگا کر ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ آزاد کروا لیے اور کانپتی زخمی خون سے سن ہوئی انگلیوں کے ساتھ اپنے پیروں کی بندشیں بھی کھول ڈالیں۔ خود کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچا اور چاروں ہاتھ پیروں کی مدد سے جانے کتنی صدیوں میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تہ خانے کے دروازے تک اپنے گھائل اور پور پور زخمی بدن کو پہنچایا۔ خوش قسمتی سے دروازہ ایک ہلکی سی کنڈی کی مدد سے باہر کی جانب سے بند تھا۔ جب میں نے اپنے پورے جسم کے وزن کو دروازے پر 2-4 مرتبہ دے مارا تو چٹخنی کھل گئی اور میں اپنے ہی زور میں باہر کھلے حال میں جا گرا۔ میری توقع کے برعکس وہ کوئی جیل یا دفتر کی بجائے ایک ویران سی نامکمل عمارت تھی جس کے تہ خانے میں مجھے قید رکھا گیا تھا۔ میں پوری قوت لگا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کوشش میں جانے کتنی بار دوبارہ زمین پر گرا۔ میرے قدم یوں جھولتے ہوئے زمین پر پڑ رہے تھے جیسے میری ٹانگوں میں موجود ہر ہڈی کو پیس کر چکنا چور کر دیا گیا ہو۔ کسی نہ کسی طرح میں زیر تعمیر ہال کے ڈھانچے سے باہر نکلا اور دور صحن میں نظر آنے والے لوہے کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں احاطے کی دیوار کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے گیٹ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک صحن اور عمارت کا پورا احاطہ تیز روشنی سے جگمگا اٹھا۔ صرف اندھیرا ہی انسان کی بصارت نہیں چھینتا، کبھی کبھی روشنی کی چکا چوند بھی ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے نابینا سا ہو گیا اور پھر مجھے بہت سے سائے اپنی جانب دوڑتے نظر آئے۔ میں نے دیوانہ وار گیٹ سے باہر نکلنے کی جست لگائی مگر مجھے راستے میں ہی کسی نے دبوچ لیا اور میں اسی طرح بے سود سا زمین پر گر گیا جیسے سینکڑوں میل صحرا اور جنگل میں لگاتار دوڑنے والا کوئی گھوڑا شدید تھکن سے چور ہو کر ہانپتے ہوئے آخری بار کبھی نہ اٹھنے کے لیے زمین پر گر جاتا ہے۔ میری پلکیں بوجھل ہو کر دھیرے دھیرے بند ہوتی گئیں۔ شاید میری موت آخرکار مجھے اپنی مہربان آغوش میں لینے کے لیے میری پلکوں کے در پر اپنے سفید پنکھ پھیلائے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس موت کی دیوی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، پریزاد اٹھو، چلو بہت دیر ہو گئی۔ میں نے غور سے آواز سننے کی کوشش کی۔ ہاں، کوئی میرا نام تو پکار رہا تھا مگر یہ آواز میں اس آواز کو پہچانتا ہوں، کوئی کسی سے کہہ رہا تھا، اسے ہوش میں لاؤ، یہ مجھے زندہ چاہیے۔ میرے ڈوبتے ذہن نے آواز پہچان لی، یہ بہروز کریم کی آواز تھی۔ تو کیا مجھے بہروز کریم نے خود اغوا کروایا تھا؟ باب نمبر 8۔ بہروز کریم کی آواز سنتے ہی میرے خوابیدہ حواس کو ایک جھٹکا سا لگا۔
مگر پھر میں ہوش کی ان شفاف سرحدوں کو پار کر گیا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ سرحدیں کیوں بنائی جاتی ہیں۔ جاوید اختر نے ٹھیک ہی کہا تھا، سرحدیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سوچو تم نے اور میں نے کیا پایا انسان ہو کر۔ میں بھی ایک ایسا ہی بد نصیب انسان تھا۔ پنچھی ندیہ یا پون کا چھونکا ہوتا تو جانے کب کا اس شفاف دنیا سے پرواز کر چکا ہوتا، مگر میرے پر تو بندھے تھے۔ جتنی بار بھی مجھے ہوش آیا میں نے خود کو سفید پٹیوں میں بندھے ہوئے پایا۔ پھر نہ جانے کتنے دن بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے مکمل ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ کمرے میں ایک نرم بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ایک نرس میرے قریب بیٹھی مستعدی سے میری دعاؤں کا چارٹ بنا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں بے خیالی میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے دوبارہ انگریزی میں پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، فکر مت کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، تمہارے زخم دھیرے دھیرے بھر رہے ہیں، بس تم آرام کرو۔ نرس کمرے سے نکل گئی۔ پھر جتنی دفعہ بھی مجھے ہوش آیا میں نے اسی نرس اور چند مخصوص چہروں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا جو پوری طرح میرا خیال رکھ رہے تھے۔ یہ زخم بھی کتنے بے وفا ہوتے ہیں، مسیحائی کا مرہم ملتے ہی کیسے اپنا مسکن ہمارا یہ جسم چھوڑ جاتے ہیں، وہی جسم جو ان زخموں کی خاطر جانے کیسے کیسے درد اور عذاب جھیلتا ہے، یہ اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ان سے اچھے تو ان زخموں کے دیے ہوئے داغ ہوتے ہیں، عمر بھر ساتھ تو نبھاتے ہیں۔ کاش رشتے بھی داغ جیسے ہوا کرتے، زخم بن کر عارضی ساتھ نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تقریباً ہفتہ بھر بعد میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر رفیق کی تھی، جانے وہ میری تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا، کہیں اس نے پریشان ہو کر میرے گھر والوں کو خبر نہ کر دی ہو۔ میری دیکھ بھال پر مامور طبی عملہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا، یا شاید انہیں واقعی کچھ نہیں پتہ تھا۔ اور پھر 8ویں دن مجھے پہلی مرتبہ فیروز خان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اٹھ بیٹھا۔ یہ سب کیا ہے فیروز؟ میں کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا؟ مالک کہاں ہیں؟ کوئی میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ فیروز نے حسب معمول خاموشی سے میرے سارے تابڑ توڑ سوالات سنے اور پھر اطمینان کے ساتھ بولا، سب پتہ چل جائے گا۔ ویسے تم تو واقعی بڑے سخت جان نکلے، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم جیسا کچا لڑکا ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ جائے گا، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں نے حیرت سے فیروز کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تو کیا تم لوگوں کو خبر تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے اور مجھے اغوا کر کے کہاں رکھا گیا ہے؟ فیروز کے چہرے پر حسب معمول تاثر کا فقدان تھا۔ میں نے جیب سے اپنی مخصوص برانڈ کی بیڑی نکالی اور ہونٹوں میں داب کر سلگائی۔ ہاں، نہ صرف اس نے جیب سے اپنی مخصوص برانڈ کی بیڑی نکالی اور ہونٹوں میں داب کر سلگائی، ہاں، نہ صرف جگہ کا پتہ تھا بلکہ تمہیں یہاں پر اٹھا کر لانے والے بھی ہمارے ہی آدمی تھے۔ میرے دماغ کا تو جیسے فیوز ہی اڑ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، مگر کیوں؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا گیا؟ فیروز کا لہجہ اب بھی دھیما اور پرسکون تھا۔ تم ہی نے تو مالک سے کہا تھا کہ تمہیں بہت پیسہ کمانا ہے۔ یہ پیسہ کمانے کی پہلی کسوٹی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اتنے ہی پاگل ہیں کہ ایک دن راہ چلتے تمہیں پسٹل تھما کر کروڑوں ریال کا مال لینے کے لیے ساحل پر بھیج دیں گے؟ تمہیں تو شاید ابھی تک گولی چلانا بھی نہیں آتی۔ پیسہ کمانے کے لیے صرف کلائی کی نہیں، کلیجے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری برداشت اور حوصلے اور بہادری کا امتحان تھا۔ ہم میں سے جو بھی مالک کے خاص کرندے ہیں انہیں اس طرح کی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مگر تمہاری باری پر نہ جانے مالک نے ہاتھ اتنا سخت کیوں رکھا؟ میں منہ کھولے حیرت سے فیروز کی ساری بات سنتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ساحل پر ہونے والے ڈرامے سے لے کر میرے فرار کی کوشش تک سبھی پہلے سے طے شدہ تھا۔ مجھے بہروز کریم کے خاص گروہ میں شامل کرنے سے پہلے انہیں میری وفاداری کا ہر طرح سے امتحان لینا تھا، کیونکہ جب کبھی میں ان کے لیے باقاعدہ کام شروع کرتا تو کسی بھی وقت گرفتاری کی صورت میں مجھے انہی سے حالات سے گزرنا پڑتا، اور وہ لوگ یہی جاننا چاہتے تھے کہ کہیں میں تشدد اور اذیت سے ٹوٹ کر کسی مرحلے پر بھی بہروز کریم یا دیگر عملے کے نام افشاں تو نہیں کر دوں گا۔ فیروز کے مطابق اگر میں کسی بھی مرحلے پر ہار کر اپنی زبان کھول دیتا تو اسی لمحے مجھے اذیت خانے سے نکال کر پہلی فلائٹ سے دوبارہ ڈی پورٹ کر دیا جاتا۔ مجھے فرار کا موقع بھی جان بوجھ کر دیا گیا تھا، کیونکہ بہروز کریم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں میں درد سے ٹوٹ کر اپنی ہمت اور حوصلہ تو نہیں کھو بیٹھا۔ فیروز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس ساری کارروائی کی براہ راست نگرانی خود بہروز کریم کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ارد گرد صرف ایسے خاص چنے ہوئے وفاداروں کا گروہ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے ہر امتحان پر پورے اتر چکے ہوں۔
میں نے فیروز سے رفیق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے تسلی رکھنے کو کہا کہ رفیق کو اتنا ہی پتہ ہے کہ مجھے مالک نے کسی ضروری کام سے ابوظہبی کے دفتر بھیج دیا ہے، اور اس عرصے میں وہ لوگ میری طرف سے رفیق کو میرے گھر بھیجنے کے لیے پیسے بھی دیتے رہے ہیں۔ خود رفیق کو کسی نہ کسی کام کے بہانے اس سارے عرصے میں شہر سے دور ہی رکھا گیا تھا تاکہ وہ میری لمبی غیر حاضری محسوس نہ کر سکے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے فیروز نے اپنے فون پر میری رفیق سے بات بھی کروا دی۔ میری آواز سن کر رفیق کھل سا گیا۔ اوئے کہاں ہو تم یار، ایسی بھی کیا نوکری، یاروں کو ہی بھلا دیا۔ میری آواز پھرا گئی اور میں نے اسے بتایا کہ میں جلد ہی واپس آ کر اس سے ملوں گا۔ بہروز کے جانے کے بعد میں نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں انسان دولت، پیسہ، روپیہ سب کچھ کما لیتا ہے، مگر سب سے مشکل کسی کی وفاداری کمانا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کسی دوسرے کے خلوص اور ایمان سے ہوتا ہے۔ بہروز کریم کی یہ احتیاط اور پریشانی اپنی جگہ بالکل بجا تھی۔ سلطنت بنا لینے سے کہیں زیادہ مشکل اس سلطنت کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ بہت چھوٹے اور معمولی غداروں کے ہاتھ اپنی بادشاہت گنوا چکے ہیں، اور بہروز کریم مجھے تاریخ کو یاد رکھنے والا شخص معلوم ہوتا تھا۔ شام کو اچانک باہر وہی ہلچل سی محسوس ہوئی جو بہروز کریم کی آمد کا خاصا اور ابتدائی پیغام لے کر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بہروز میرے کمرے میں موجود تھا۔ فیروز بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گیا۔ بہروز نے مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود میرے بستر کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ کر بہت دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ کہو گے نہیں مجھ سے؟ میری وجہ سے تم پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑے گئے، تمہاری پور پور اور نس نس میں درد کا زہر بھر دیا گیا، غصہ تو بہت آیا ہوگا مجھ پر۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ براہ راست بہروز کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ نے وہی کیا جو دنیا میں کسی کی وفاداری جانچنے کے لیے رائج طریقہ ہے۔ انسان کا جسم ہی بظاہر اس کی سب سے بڑی کمزوری اور مجبوری ہوتا ہے، تو اگر آپ نے بھی اس کمزوری کو آزما کر وفاداری کی جانچ کی ہے تو آپ سے کیا گلہ شکوہ؟ بہروز نے دلچسپی سے پوچھا۔ خوب، گویا وفاداری کو پرکھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا ہے؟ میں بھی جاننا چاہوں گا۔ اس وفاداری کے لیے اس کا جسم اور درد کمزوری ہو، اس کے لیے برداشت کی جانچ ہی سب سے آزمودہ طریقہ ہے، مگر جسے درد سہنے اور اذیت برداشت کرنے کی عادت پڑ چکی ہو، اس کا امتحان کیا ہوگا؟ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو لذت کے حصول کے لیے اذیت سے گزرتے ہیں، ان کی وفاداری کیسے ناپیں گے آپ؟ بہروز چپ رہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دنیا میں ہر انسان کے لیے قدرت نے ایک الگ امتحان تیار کر رکھا ہے، کہیں درد، کہیں دولت، کہیں حسن اور کہیں اقتدار۔ آپ نے تو ابھی صرف مجھے ایک آزمائش سے گزارا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے حصے کا امتحان ہی نہ ہو۔ بہروز نے اپنے سگار کو بے خیالی میں توڑا اور فیروز خان نے جلدی سے لائٹر سے سگار کو شعلہ دکھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے، مگر میں اپنے وفاداروں کو اتنا کچھ دے دیتا ہوں کہ انہیں دیگر کسی چیز کی ہوس باقی نہیں رہتی۔ لیکن ایک بات تمہارے دل کو لگتی ہے، وفاداروں کی وفا ناپنے کا کوئی حتمی پیمانہ ایجاد ہی نہیں ہوا کبھی۔ انسان کے خون میں ہی وفا نہ ہو تو یہ صرف دل بہلاوے کی آزمائشیں ہیں۔ مجھے تمہاری صاف گوئی پسند آئی، اور مجھے تمہاری قوت برداشت کی بھی داد دینا پڑے گی، حالانکہ دیکھنے میں تم اتنے سخت جان نہیں لگتے۔ بہرحال اب تم بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن چکے ہو، مگر یاد رہے جس دنیا میں تم قدم رکھنے جا رہے ہو وہاں سے واپسی کا کوئی دروازہ نہیں، لہٰذا ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو۔ میں کبھی خود کو کسی کو یہ پیشکش نہیں کرتا، مگر تم اگر چاہو تو میں آج بھی تمہیں بہت کچھ دے کر واپس تمہارے ملک رخصت کر سکتا ہوں، مگر ایک بار جب تم ہمارے راز اور ٹھکانوں سے واقف ہو گئے تو پھر کبھی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ چاہو تو میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن مزید دے سکتا ہوں۔ میں واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آیا تھا، یہاں آنے سے پہلے ہی میں اپنی واپسی کے سارے راستے بند کر چکا ہوں، اور واپسی کی فکر وہ کرتے ہیں جن کی واپسی کا کوئی منتظر ہو۔ میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے، آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بہروز نے اطمینان سے میری ساری بات سنی اور پھر میرا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے تم صحت یاب ہو جاؤ، پھر بہت کام پڑے ہیں تمہارے کرنے کے، اور ہاں، کچھ دن بعد تمہارے دوست کو یہاں سے کسی بہتر جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں سے واپسی کے بعد تم اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ بہروز کریم کمرے سے باہر نکل گیا۔ فیروز خان کچھ حیرت زدہ سا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا۔ تم واقعی بہت خوش قسمت ہو لڑکے، مالک کو میں نے آج تک اتنی لمبی باتیں کسی سے کرتے نہیں دیکھا۔ جلدی تندرست ہو کر باہر آنا۔
تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ فیروز چلا گیا اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد جب میں رفیق کے فلیٹ پر پہنچا تو اپنا سارا سامان باندھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، مجھے مالک نے انچارج بنا کر ابو ظبی والی فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیا ہے، پر تم فکر نہ کرنا، میں نے مالک سے التجا کی ہے کہ وہ تمہیں بھی جلدی ترقی دے کر میرے پاس بھجوا دے، تب تک تم یہیں میرے فلیٹ میں رہو گے۔ میں خاموش رہا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ میں رفیق کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ تک اس کے ساتھ آیا اور جہاز فضا میں بلند ہونے تک باہر لاؤنج میں کھڑا رہا۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کی موجودگی سے کہیں زیادہ ہمیں ان کی غیر حاضری محسوس ہوتی ہے۔ رفیق کے جانے کے بعد بھی میں نے اسے زیادہ اپنے قریب پایا۔ ہم انسان اتنے کوتاہ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے قریب کی چیزیں، رشتے ناتے اور لوگ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، جبکہ اپنے جذبوں اور رشتوں کی تلاش میں ہم 7 سمندر پار تک ساری دنیا چھان لیتے ہیں۔ مجھے تو ویسے بھی 2-4 دن میں بہروز کریم کی طرف سے دیے گئے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا تھا، مگر رفیق کے جانے کے بعد مجھ سے 24 گھنٹے بھی اس فلیٹ میں نہیں رہا گیا۔ میں نے فیروز کو کہلاوا بھیجا کہ ہو سکے تو مجھے چند دن کے لیے کسی ہوٹل وغیرہ میں منتقل کروا دے۔ جواب میں فیروز نے شام تک ایک بڑے فرنشڈ اپارٹمنٹ کی چابی میرے حوالے کر دی۔ جہازی سائز کے اس اپارٹمنٹ میں ضرورت کی ہر شے پہلے سے موجود تھی، ہر چیز نئی، قیمتی اور چمکتی ہوئی کلینے سے سجائی گئی۔ اتنی بڑی خوابگاہ جس کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی، دبیز ایرانی قالین، ریشمی پردے، فانوس، بڑے بڑے مصوروں کی تصویروں سے سجی دیواریں، 7ویں منزل پر بنے ہوئے اس اپارٹمنٹ کا سمندر کی طرف کھلنے والا ٹیرس اور وہاں پر پڑی وہ بید کی قیمتی آرام دہ کرسی۔ پل بھر کے لیے مجھے اپنے اس گھر کی چھت پر بنا میرا وہ گودام نما چھوٹا سا کمرہ یاد آ گیا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس چھوٹے سے ڈربہ نما کمرے سے لے کر اس عالی شان اپارٹمنٹ کے سفر میں نہ جانے میں نے پایا زیادہ تھا یا کھویا بہت۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا، مگر ایک بات تو بہت حد تک واضح ہو چکی تھی کہ بہروز کریم کے کچھ ایسے خفیہ دھندے بھی ہیں جو قانون کی نظر سے چھپ کر جاری تھے۔ فیروز سے مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ در پردہ سونے کی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں۔ یہ دولت کمانا بھی تو ایک خبط ہے، شاید دنیا کا سب سے بڑا خبط اور جنون، ورنہ بہروز کریم کو بھلا مزید روپیہ کمانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا شاید یہ بھی ایک نشہ ہے؟ کچھ لوگ خرچ کر کے اس نشے کا سرور محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ جمع کر کے۔ اس روز مجھے ایک اور ادراک بھی ہوا کہ دولت مند کی دولت جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ اتنا ہی اپنے اندر سے خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتا ہے، اور ٹھیک اس کے برعکس فقیر کا فقر اور فاقہ جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہ اتنا ہی بہادر اور لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی جب تک فقیر تھا مجھے اپنی جھلنگا چارپائی پر بھی جھولتے جھولتے نیند آ جاتی تھی، اور آج جب میرے پاس دبئی کے سب سے پوش علاقے میں مہنگا ترین اپارٹمنٹ موجود تھا تو میں اپنی خوابگاہ کی نرم مسیری پر ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی صبح سویرے ہی فیروز خان کا پیغام آ گیا کہ بہروز کریم کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، اور جانے سے پہلے اس نے ہم سب کو کسی خاص میٹنگ کے لیے اپنے ساحل والے بنگلے پر بلایا ہے۔ سپہر کو گاڑی ڈرائیور لے آیا اور مجھے اور 2-4 مزید ارکان کو لیے وہ بہروز کریم کی شاہانہ رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ میں نے اس سے پہلے یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ میرا اندازہ درست تھا، بہروز کو صرف پیسہ کمانا نہیں خرچ کرنا بھی آتا تھا، اور اسے اپنے اس رہائش گاہ پر جی بھر کر خرچ کیا تھا۔ کہتے ہیں انسان کا خط اور اس کی رہائش کا سلیقہ اس کے اندر کے آدمی کی نزاکت اور کرختگی کو بیان کرتے ہیں۔ بہروز کریم کا یہ عالی شان محل اس مثال کی غمازی کر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک جانب پورچ میں دنیا کی چند بہترین اور مہنگی ترین گاڑیاں شیڈ کے نیچے کھڑی تھیں۔ شاید بہروز کو دنیا کی نایاب ترین کاریں جمع کرنے کا شوق تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی پانی کی ایک نہر تھی جس سے پرے سبزے پر ایک وسیع و عریض گالف کورس بنایا گیا تھا۔ گھاس کے اونچے نیچے ٹیلوں کے پشت پر جہاں وہ پتھر اور درختوں کے جھنڈ ختم ہوتے تھے وہاں ٹینس کورٹ بھی تھا، مگر گاڑی ہم سب کو لیے ان سب عجوبوں کو پار کرتی ہوئی شیشے اور لکڑی کے خوبصورت عمارت کی طرف بڑھتی گئی، جو شاید بہروز کے بنگلے کی انیکسی تھی، کیونکہ اصل گھر جو کسی برطانوی دور کے قلعے سے متشابہ تھا، اس کی سرخ اور بھوری اینٹوں سے بنی عمارت تو ان سب سے پرے دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب انیکسی میں داخل ہوئے تو بہروز اور فیروز پہلے سے وہاں موجود تھے۔
بہروز نے مجھ سمیت سب کا حال پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ اسے اچانک ایک ضروری کام سے چند دن کے لیے لندن جانا پڑ رہا ہے اور اس کی واپسی ہفتہ بھر میں متوقع ہے۔ پھر اس نے فیروز کو اس عرصے میں سبھی ارکان کی ڈیوٹی کے بارے میں تفصیل بتانے کی ہدایت کی۔ فیروز نے سبھی کو مختلف ادھورے کام اور وہ سودے بتائے جو اس عرصے میں انہیں پایہ تکمیل کو پہنچانے تھے، مگر میرے لیے اس تفصیل میں کوئی فرض شامل نہیں تھا۔ باقی سب رکن ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہوتے گئے اور پھر آخر میں صرف ایک میں ہی وہاں کھڑا رہ گیا۔ بہروز کریم نے مسکرا کر فیروز سے پوچھا، کیوں فیروز خان، پریزاد سے تمہاری بہت دوستی ہو گئی ہے کیا؟ اسے کوئی کام نہیں دیا تم نے؟ فیروز خان نے حسب معمول سپاٹ لہجے کے ساتھ جواب دیا، یہ ابھی نیا ہے مالک، اور اس نے کوئی پرانا سودا بھی نہیں چکانا۔ آپ خود ہی اس کے لیے کوئی کام بتا دیں۔ بہروز کریم نے اپنا مخصوص سگار نکالا اور فیروز نے لائٹر سے اسے سلگایا۔ ہاں، اس کے لیے میرے پاس ایک خاص کام ہے۔ تم جانتے ہو پریزاد، تم میرے گروپ کے سب سے نئے رکن ہو، اس لیے میرے کاروباری حریفوں اور میرے دشمنوں کی اب تم پر نظر بھی نہیں پڑی۔ تمہاری اسی خصوصیت کو میں اس ایک ہفتے میں بروئے کار لانا چاہتا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بہروز نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ محل اپنی چوتھی بیوی کے لیے تعمیر کروایا ہے، جو اس کی سب سے زیادہ لاڈلی بھی ہے۔ اس کی باقی دو بیگمات یہیں دبئی میں اور ایک بیوی اور چھوٹا بیٹا لندن میں رہتے ہیں۔ وہ لندن اپنے اسی بیٹے کے لیے کسی نام اور تعلیمی ادارے میں داخلہ کرانے کی غرض سے جا رہا تھا، لیکن اسے اپنی اس کمسن دلہن کی بہت زیادہ فکر لگی رہتی تھی۔ اس لیے بہروز نے اس محل میں اس کی تفریح کا ہر سامان مہیا کر رکھا تھا۔ اس کے دشمنوں کو ابھی بہروز کریم کی اس نئی شادی کا علم نہیں تھا، نہ ہی وہ بہروز کریم کی نئی نویلی دلہن کی صورت سے واقف تھے، مگر بہروز کے بقول اس کی گھر والی اب گھر میں بیٹھے بیٹھے اوب چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی سہیلیوں اور اپنے خاندان سے ملنے کے لیے باہر جانے کی ضد کرنے لگی تھی۔ بہروز اس کی محبت کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہونے کے باوجود اسے اپنے کسی پرانے وفادار یا محافظ کے ساتھ باہر نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ بہروز کے پرانے وفاداروں کو تو پورا شہر جانتا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ کا مطلب ہی بہروز کے خاندان کی نشاندہی تھا۔ لہٰذا بہروز چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کی دلہن کو کہیں جانا ہو تو میں بھی ڈرائیور کے ساتھ اس کے ہمراہ جاؤں۔ دوسری احتیاط مجھے یہ بھی کرنی تھی کہ بہروز کی دلہن کو کسی گاڑی کی موجودگی کی الجھن سے بھی بے خبر رکھنا تھا، کیونکہ اسے اس زیر زمین دنیا کے خطرات سے آگاہ کر کے بہروز کی زندگی اجیرن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، البتہ جس گاڑی میں ڈرائیور اور بہروز کی وہ لاڈلی گھر سے نکلا کرے گی، اس کے تعاقب میں بہروز کی خاص وفادار محافظوں کی ایک ٹیم غیر محسوس طریقے پر ہمارے پیچھے ہی رہے گی۔ اس دوسری گاڑی کا صرف مجھے پتہ ہوگا اور ان کے کمانڈوز سے فون پر میرا رابطہ رہے گا، تاکہ جب کبھی میں کوئی خطرہ محسوس کروں تو وہ پلک جھپکتے ہی ہماری گاڑی کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیں۔ پوری بات کہنے کے بعد بہروز نے تصدیق کے لیے میری طرف دیکھا۔ سب کچھ سمجھ گئے نا؟ کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا لیلا صبا میری جان ہے، اسے ہلکی سی کھرونچ بھی آئی تو غضب ہو جائے گا۔ تمہارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں پریزاد۔ میں نے سر ہلایا، نہیں مالک، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہروز مسکرایا، شاباش، تم ظاہر نہیں کرتے مگر کافی ذہین ہو۔ میں چپ رہا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس ساری کہانی میں کوئی ایک چیز بار بار الجھا رہی تھی، جیسے بہروز کریم سب کچھ بتاتے ہوئے بھی کچھ بہت خاص چھپا لیا ہو، جیسے کوئی بڑا راز میرے آس پاس بھٹک کر میری دکان میں کوئی سرگوشی کر کے مجھے کچھ بتانا چاہے مگر بتا نہ پا رہا ہو۔ کچھ بھی تھا، مگر میں بہت دیر تک اسی الجھن کی سولی پر لٹکا رہا۔ کچھ دیر میں فیروز خان نے آ کر بتایا کہ لیلا صبح جاگ چکی ہیں اور کریم کا پوچھ رہی تھیں۔ فیروز کو بہروز نے ہماری باتوں کے درمیان کچھ کام سے اندر کوٹھی میں بھیج دیا تھا۔ بہروز کریم نے اٹھتے ہوئے مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، تم بھی وہیں آ جاؤ، میں تمہارا لیلا سے بھی تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں بہروز کریم اور فیروز کی نقش قدم پر چلتا ہوا اس محل کے حال نما لاؤنج میں داخل ہوا تو ایک جانب رکھے نفیس اور خوبصورت سفید رنگ کے پیانو کو دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک کر رک سے گئے۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں بھی تو ایک پیانسٹ بننا چاہتا تھا، اور آج قدرت نے پیانو دکھایا بھی تو کہاں۔ اتنے میں اوپر کی منزل کی طرف سے نیچے آتی لکڑی کی سیڑھیوں پر کسی کے نازک قدموں کی آواز گونجی۔ میری نظریں خود بخود جھک گئیں، آنے والی نزاکت سے پاؤں دھرتے نیچے اتری اور بہروز نے مجھ سے کہا، ان سے ملو پریزاد، یہ ہے میری بیگم، اس گھر کی مالکن لیلا صبا۔ میں نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی اور مجھ پر جیسے ایک پل کے لیے بجلی سی گر گئی۔
چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔